الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود شریف کا واقعہ سنانے سے پہلے میں ایک حوالہ دینا چاہوں گی جامع ترمذی سے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں درود شریف کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ انہوں نے کہا چوتھائی وقت یعنی کہ 1/4 آف ہز ٹائم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تمہاری مرضی، اگر زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا وقت اس کام کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے، اور اگر زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا وقت اسی کام میں نہ مصروف رہا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے کفالت کرے گا، تمہارے مقاصد کو پورا کرے گا اور تمہارے گناہ دور کیے جائیں گے۔ واقعہ نمبر 4 کچھ اس طرح سے ہے۔ میرے قریبی دوست محمود احمد بٹ دفتر کے ملازمین کی تنخواہیں لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو رقم لے گئے۔ بہت پریشانی ہوئی اور نوکری سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ آتھر کے بتانے پر یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ چند مہینوں کے بعد نہ صرف ڈاکو پکڑے گئے بلکہ رقم بھی برآمد کر لی گئی اور محمود احمد بٹ کو ان کی نوکری پر بحال کر دیا گیا۔ واقعہ نمبر 5 کچھ اس طرح سے ہے کہ سید غلام نقش بند ہر روز فجر کی نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ درود و سلام کی برکت سے انہیں بار بار عمرہ کرنے کی توفیق عطا ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پہ حاضری کی بھی توفیق عطا کی، اور ہر بار مالی وسائل کا بندوبست اللہ جی نے اس طرح کیا کہ ان کو بھی اندازہ نہیں تھا، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ لاہور سے کراچی تک کا ہوائی ٹکٹ بھی خریدنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی نظر جو انتہا کی کمزور تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی اور درود شریف کی برکت سے ان کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے۔ یہ درود شریف ہی کی برکات ہیں کہ آج ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک بھی موجود ہے۔ اگلا واقعہ حضرت ڈاکٹر محمد مسیح الزماں عباسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ وہ پڑھتے تھے صلی وسلم یا اللہ علی محمد صلی اللہ۔ ایک دفعہ سردی کے موسم میں آپ یوگوسلاویا سیر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر اچانک سردی بڑھ گئی۔ آپ نے سردی کی مناسبت سے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے۔ شدید سردی کے باعث ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور انگریزی میں انہیں کہا واٹ ہیپنڈ، یعنی کیا ہوا؟ ڈاکٹر محمد مسیح الزماں عباسی نے کہا اٹ از ویری کولڈ آئی ایم شیورنگ، یعنی کہ بہت ٹھنڈ ہے اور میں کانپ رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا یو ہیو forgotten the song of heaven، کہ تم جنت کا نغمہ بھول گئے ہو۔ ڈاکٹر محمد نے پوچھا what is that، وہ کیا ہے؟ تو اس انسان نے وہی درود شریف بیان کیا جو حضرت عباسی پڑھا کرتے۔ حضرت عباسی نے وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں سردی کی شدت کا احساس جاتا رہا۔ اس بات پر حضرت عباسی کو بہت حیرانی ہوئی کہ اس آدمی نے ان کو اسی درود شریف کا ذکر کیا جو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے ملنے والوں کی ایک لڑکی کو کنیڈ کالج لاہور میں داخلے کا بہت شوق تھا۔ رائٹر نے اس کو درود شریف کثرت سے پڑھنے کی تلقین کی۔ ایک بار اس لڑکی کے رشتہ دار سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میری بیٹی کو پڑھنے کو کیا بتایا ہے؟ تسبیح لیے ہر وقت وہ درود شریف پڑھتی رہتی ہے۔ جس پر اہکر نے کہا، یعنی آتھر نے، کہ انشاءاللہ پھر اس کو ضرور ایڈمیشن ملے گا۔ اس کے اتنے خاص مارکس نہیں آئے تھے کہ وہ میرٹ لسٹ کو میچ کر سکتی، لیکن اس انداز میں اس کا کنیڈ کالج میں ایڈمیشن ہوا کہ سب حیران ہو گئے۔ بے شک یہ درود شریف پڑھنے والے پر ایک نظر کرم ہی تھی اور کچھ نہ تھا۔ واقعہ نمبر 8
جناب احسان اللہ احسان جو جوہر ٹاؤن میں رہنے والے ہیں، ہر سال یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک بہت اہتمام سے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں۔ ایک دفعہ رائٹر نے عرض کیا کہ آپ نظر کرم والے لوگ ہیں، کوئی نظر کرم والا واقعہ سنائیں۔ شروع میں تو انہوں نے بہت ٹالا، لیکن پھر بار بار اصرار پر فرمایا کہ واقعات تو بہت سے ہیں، لیکن آپ کے لیے 2-3 واقعات بیان کرتا ہوں۔ ان کی زبانی کچھ اس طرح سے ہے: مجھے بچپن ہی سے درود شریف پڑھنے کا بہت شوق۔ کالج کے زمانے میں میں درود تاج بہت زیادہ پڑھتا تھا۔ 1970 کی بات ہے کہ میرے والد صاحب کرنل امان اللہ خان اسٹیشن کمانڈر لاہور کینٹ تھے۔ ہمارے گھر اعلیٰ فوجی آفیسرز کی دعوت تھی۔ میری والدہ صاحبہ نے مجھے ڈرائنگ روم کے آتش دان میں لکڑیوں کا بندوبست کرنے کو کہا۔ میں نے ملازمین سے آتش دان میں خوب لکڑیاں بھروائیں اور خود ان پر پٹرول ڈال کر آگ لگا دی۔ آگ اتنے زور سے لگی کہ میرے سر کے بال اور پلکیں بھی جل گئیں۔ میری آنکھوں کے پپوٹے آپس میں چپک گئے تھے۔ میں سمجھا میری بینائی چلی گئی ہے۔ ڈر کی وجہ سے کسی کو نہیں بتایا اور ڈرائنگ روم سے ساتھ کمرے میں دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا اور درود تاج پڑھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ جی نے ایسا کرم فرمایا کہ میری آنکھیں بھی کھل گئیں اور چہرے پر جلنے کا کوئی نشان بھی نہ پڑا اور بینائی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا۔ دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہوئے کہا، 1984 میں 27 رمضان سے 2-3 دن پہلے میں شاد باغ سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ راستے میں اچانک ایک سائیکل سوار آ گیا۔ میرا اسکوٹر پھسل گیا اور میری ٹانگوں پر کافی چوٹیں آئیں۔ سخت گرمی کا موسم تھا۔ مجھے فکر ہوئی کہ 27ویں کی رات آ رہی ہے اور آخری عشرہ ہے۔ میں تراویح کس طرح پڑھوں گا؟ اس رات بڑی مشکل سے عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بہت محبت سے آہستہ آہستہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ معلوم نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ سوچا تہجد پڑھ لیتا ہوں، لیکن چوٹوں کی وجہ سے جسم بہت درد کر رہا تھا اور ٹانگیں اکڑی ہوئی تھیں۔ باوجود کوشش کے اٹھ نہ سکا اور غمگین ہو گیا کہ آج میں تہجد سے محروم رہوں گا۔ ابھی میں انہی خیالات میں گم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفا میرے جسم پر رکھا ہی تھا کہ میرے جسم میں عجیب سی ٹھنڈک اور کیف و سرور کی لہر دوڑ گئی جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور مجھے شفا عطا کر گئے۔ چند لمحے پہلے میں کوشش کے باوجود اٹھ نہ سکتا تھا، اب میں شفا پا چکا تھا۔ سارے جسم کا درد جاتا رہا اور میں نے فوراً اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کی۔ تیسرا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ پسرور میں ایک بزرگ حضرت سید حمایت علی شاہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میرے والد صاحب ان کے معتقد تھے اور میں بھی کئی بار ان سے شرف ملاقات حاصل کر چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار شاہ صاحب نے فرمایا، جب میں حج کرنے گیا تو مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر میں نے آنکھیں بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاکستان میں مجھ پر بڑی کرم نوازیاں تھیں، یہاں بھی کرم نوازی فرمائیں۔ تھوڑی دیر میں حجاب کے تمام پردے ہٹ گئے اور میں نے اپنی طرف ایک لشکر آتے دیکھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نمایاں تھے۔ ان تینوں صحابہ رضی اللہ عنہ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہا، یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا، اور مجھے ایک ڈبہ دیا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ وہ ڈبہ میری جھولی میں تھا۔ مجھے تعجب کے ساتھ بہت خوشی ہوئی۔ اس ڈبے کو میں نے کھول کر دیکھا تو وہ چھوٹی چھوٹی لمبی لمبی سفید رنگ کی میٹھی ڈلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ڈبہ میں اپنے ساتھ پاکستان لے آیا۔ کراچی میں کئی لوگوں میں وہ مٹھائی تقسیم کی۔ احسان صاحب نے بتایا کہ ایک ڈلی شاہ صاحب نے مجھے بھی عطا کی، جس کی مٹھاس آج بھی میں اپنے ذہن میں محسوس کرتا ہوں۔ اسی کو تو نظر کرم کہتے ہیں۔
آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہم اس حدیث مبارکہ کے ساتھ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بارہا بہت دفعہ بہت مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔